اج دے اس جمعے دی موضوع ہوئے گا حضرت لقمان او عظیم شخصیت نے کہ جڑے باوجود اس دے کہ نبی نہیں سن لیکن اللہ دے بڑے نیک بندے سن، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نو اساں حکمت و دنائی سکھائی۔ اور جس وقت یہ چھوٹے سن اس وقت انہاں دے والد محترم نے ایک جانور ذبح کیتا، یعنی یہ ابتدا دے اندر ہی حکمت و دنائی دے بارے بڑیاں باتاں کرتے سن، اور انہاں دیاں باتاں بڑیاں درست ثابت ہوندیاں، اور اج بھی انہاں دیاں باتاں جو نے ساڈے معاشرے دے اندر معاشرے دی اصلاح واسطے بہت زیادہ ضروری نے۔ جانور ایک ذبح کیتا، حضرت لقمان انہاں کہا کہ اس جانور دے گوشت وچوں جڑا دو چیزاں سب تو بہترین نے نا وہ لے کے آؤ۔ تو اے اس جانور دے گوشت دے وچوں سب تو بہترین دو چیزاں لے کے گئے۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں سن؟ ایک زبان سی اور ایک دل سی، یعنی ایک زبان دی بوٹی اور ایک دل دی بوٹی۔ پھر کچھ دنوں تو بعد انہاں پھر ایک جانور ذبح کیتا، اور پھر کیا ہونا کہ ہون اس جانور دے گوشت وچوں دو بوٹیاں ایسیاں لے کے آؤ جڑیاں بدترین ہون۔ انہاں دوبارہ پھر اسی طرح ہی زبان لے کے آئے تے دل لے کے آئے، یعنی پہلا جدوں انہاں نو کیا گیا کہ بہترین حصے لے کے آؤ تے زبان لے کے آئے تے دل لے کے آئے، پھر جدوں انہاں نو کیا گیا بدترین حصے لے کے آؤ پھر بھی زبان لے کے آئے پھر بھی دل لے کے آئے۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کی ہے؟ بظاہر تھوڑی عمر ہے لیکن بات بڑی زبردست کی تھی۔ حضرت لقمان فرماندے نے کہ اگر زبان اور دل صحیح ہوئے تے اس نالو بد کے کوئی چیز ہی کوئی نہیں۔ اگر زبان اور دل دا غلط استعمال ہوئے تے اس نالو بدترین شے ہی کوئی نہیں۔ تو اتنیاں بہترین حکمت دے اتے مبنی ان نصیحتاں اور انہاں دیاں باتاں قرآن پاک دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا احادیث دے اندر بھی ملدیاں نے، اور ویسے بھی تاریخ دے اندر بھی انہاں دیاں بے شمار ایسیاں باتاں کہ جڑیاں انہاں اپنے بیٹے نو بھی نصیحتاں کیتیاں اور اپنے جو احباب سن دوست سن انہاں نو بھی نصیحتاں کیتیاں، اور جڑے خوش نصیب سن انہاں نصیحتاں تو بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی دی اصلاح فرمائی۔ تو اسی انہاں دیاں انہاں نصیحتاں دے وچوں وہی پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جڑیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائیاں۔ تو اج دی فرصت دے اندر بھی دو نصیحتاں جو اپنے بیٹے نو کر رہے ہیں حضرت لقمان، اور کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے وَلَا تُسَعِّرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ،
کہ اے میرے بیٹے لوگاں دے ولوں کدی بھی اپنا بے رخی اختیار نہ کرنا، اپنا منہ نہ پھیرنا، فخر دی وجہ تو، غرور دی وجہ تو، کہ لوگاں تو اعراض کر لینا، لوگاں دے نالوں کنڈ کر لینا، لوگاں نو حقیر سمجھنا، میرے بیٹے ایک کام نہیں کرنا۔ اور دوسری بات انہاں بیان فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اے میرے بیٹے زمین دے اندر آکڑ کے تکبر دی چال نہ نہیں چلنا۔ فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اس بندے نو قطعاً پسند نہیں کردے کہ جو فخر کرنے والا، غرور کرنے والا اور تکبر کرنے والا ہے۔ تو اے دو باتاں جو نے اے بڑیاں اہمیت دیاں حامل نے۔ لوگاں دے نالوں بے رخی اختیار کرنا، اپنے آپ نو سمجھنا بس میں ہی ہاں، لوگاں نو حقیر سمجھنا، اور زمین دے اندر آکڑ کے چلنا، تکبر دی چال نہ چلنا، اللہ تعالیٰ نو اے دوویں عمل ناپسند نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 3 بندیاں دا ذکر کیتا ہے، اور 3 بندے، ایک بندے کول بہت بڑا عہدہ ہے، دوسرے بندے کول بہت زیادہ دولت ہے، اور تیسرے بندے کول بہت زیادہ حسن و جمال ہے۔ یعنی یہ 3 چیزاں ایسیاں نے کہ اگر کسی انسان دے اندر آ جائے، عہدہ بڑا مل جائے، مال و دولت زیادہ آ جائے، یا حسن و جمال ہوئے، تو یہ 3 چیزاں انسان دے اندر اگر آ جان خدا نخواستہ، تو اے انسان نو فخر تے غرور تے تکبر دے اندر مبتلا کر دیندیاں نے۔ اور جس وقت تکبر اور غرور دے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزاں بھی اس کو چھین لیندے نے، اور اس نو دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی ذلیل و رسوا کر دیندے نے۔ ایک بندہ سی، انہوں فرعون آندے نے، عہدہ بڑا اچا بادشاہ سی، لیکن اس عہدے دے لالچ دے اندر، اس حکمرانی دے فخر و غرور دے اندر، تکبر دے اندر اتنا بڑھ گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تیرے رب نالوں بھی بلند و بالا ہاں۔ اج بھی لوگ اس طرح دے موجود نے جو عہدے دے اندر آ کے، تکبر دے اندر آ کے کہ میری پوسٹ بڑی اچھی، میرا عہدہ بڑا اچا، میری کرسی بڑی مضبوط، میرا تخت بڑا مضبوط، لوگاں نو حقیر سمجھنا، فخر و غرور تکبر دا شکار ہو جاندے نے، اور پھر ایک وقت ایسا آندا ہے نہ عہدے کم آندے نے، نہ کوئی پوسٹاں، نہ عہدے، نہ کرسیاں، نہ تخت، نہ کسے قسم دے جناب تمغے، سب تو سب اللہ تعالیٰ محروم کر دیندے نے، اور دنیا چ بھی ذلیل کر دیندے نے، آخرت چ بھی ذلیل کر دیندے۔ اور دوسرا بندہ سی جس کو مال بڑا سی، دولت بڑی سی، او سی قارون۔ یہ بھی جناب موسیٰ دے دور دے اندر ہی ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام دے قوم دے اندر ایک قارون نامی بندہ سی، اس نے بھی اللہ دے نال بغاوت کی تھی، سرکشی کی تھی، اور کس بنیاد تے کہ اسی اس نو خزانے عطا فرمائے، انہوں مال و دولت دا مالک بنا دیتا، اور اتنے خزانے کہ 700 اونٹ جڑا سی اس دے خزانے دیاں صرف چابیاں اٹھان والا سی۔
یعنی وہ خزانے دیا چابیاں نو اٹھان والے سینکڑیاں دی تعداد اونٹ نے. خزانے کتنے ہون گے، اس دی دولت کتنی ہوئے گی، مال اس کا کتنا ہوئے گا. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ نے تینوں اے قوت، اے مال، اے دولت، اے خزانے، اے کنز تینوں عطا فرمائے نے. اس دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر بھی خرچ کر، لیکن اپنے مال و دولت دے زوم تے گمان تے گمنڈ دے اندر آ کے اس نے تکبر کیتا ہے، غرور کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سنے خزانے، سنے مال دولت، کہ جس مال دولت دا شمار کوئی نہیں، فرمایا اسے خزانے سمیت ہی اس نو زمین دے اندر دنسا دیتا. کوئی مال و دولت اس نے فائدہ پہنچایا، اس نو کو خزانے اس دے کم آئے، اس نو غرور اور تکبر لے ڈوبیا. یہ دوسرا بندہ ہے. اور تیسرا بندہ جس کا اللہ نے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے، جس نو اللہ نے حسن و جمال بڑا عطا کیتا سی، خوبصورتی بڑی سی، لیکن اپنے حسن و جمال دے اندر آ کے اس نے فخر کیتا ہے، غرور کیتا ہے، تکبر کیتا ہے. وہ ہے ابو لہب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا. اللہ تعالیٰ نے اس نو ایسی ذلت دی موت نال ہمکنار کیتا ہے کہ اپنے بھی اس دے قریب جان واسطے تیار نہیں، اور اس نے اس دنیا تو ذلیل و رسوا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس نو موت دیتی. اور یہ بات دس دیتی کہ عہدے دے لالچ چاہ کے، مال و دولت دے لالچ چاہ کے، حسن و جمال دی تما دے اندر آ کے فخر و غرور کرنے والے اس طرح دنیا دے اندر ذلیل و رسوا ہوندے نے. اور اس دے برعکس فرمایا او بھی بندے نے کہ جنہ دے دلہ دے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں، غرور نہیں، عاجزی اور انکساری دی اس طرح دی مثال قائم کر دیتی کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے چل زمین تے رہنے، اور انہاں دے چلن دی آواز جو ہے میری جنت دے اندر جا رہی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایسے لوگوں دا ذکر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ دے نے رحمان دے بندے او نے جدوں میری زمین تے چل دے نے بڑی عاجزی تے انکساری نال چل دے نے. اونا دیاں چالاں اندر، اونا دیاں ٹوراں اندر، اونا دیاں ٹوراں اندر کسے قسم دا فخر نہیں، کسے قسم دا غرور نہیں، کسے قسم دا تکبر نہیں، عاجزی دے انکساری دی چال چل دے نے. اور اللہ فرمان دے نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَغًا، زمین دے اندر آکڑ آکڑ کے نہ چلو، تکبر دے نال نہ چلو. لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ دے نے تکبر تے آکڑ نال چلو گے تسی میری زمین نو پھاڑ نہیں سکدے، پہاڑاں دی بلندی تے پہنچ نہیں سکدے. تکبر نال پھر چلن دا فائدہ کہ اللہ دی زمین نو پھاڑ بھی نہ سکے بندہ، پہاڑاں دی بلندیاں تے پہنچ بھی نہ سکے، پھر تکبر تے غرور کرن دا فائدہ. فرمایا زمین تے چلو. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زمین دے اتے چلن دیاں چالاں صحابہ کرام نے بیان فرما دیتیاں. آپ دیاں ٹوراں کتنیاں پیاریاں، آپ دیاں چالاں کتنیاں پیاریاں. حضرت انس فرما دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ دی زمین تے چل دے پھر دے، نہ زیادہ تیز چل دے نہ بالکل آہستہ چل دے، درمیانی چال چل دے. فرمایا خیر الامور اوساطها، دین دا ایک اصول تے کلیہ اللہ نے بیان فرمایا، سونے نبی نے بیان فرمایا. فرمایا بہترین کم اوے جڑا میانہ روی نال کیتا جائے. سونے نبی چالاں دے اندر بھی میانہ روی اختیار کر دے.
کھان پین اندر بھی میانہ روی اختیار کر دے، سونن تے جاگن اندر بھی میانہ روی اختیار کر دے، زندگی دے معاملات اندر، دنیاوی معاملات اندر، دین دے معاملات اندر آپ میانہ روی نو ترجیح دین دے۔ اسی طرح ہی آپ ٹوراں دے اندر میانہ روی نو ترجیح دے دے۔ ایک جنگ دا واقعہ ہے، اس جنگ دے اندر دشمنان نے اسلام دے نال برسر پیکار نے مجاہدین دا لشکر، اور اس لشکر دے اندر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہاں اپنے سر تے پگڑی بننی ہے، اور پگڑی دے اندر سرخاب دا پر لگایا ہے، اپنے گریبان دے بٹن کھولے نے تے اس طرح اپنیاں مچھانوں وٹ دیتا ہے، سر دے والانوں کھلارے ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پروانہ تے دیوانہ ایس ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے، ایس ہاتھ وچ نیزہ پکڑے ہے، اور اس طرح اکڑ کے تے تکبر دی چال چل رہے ہے میدان جنگ دے اندر۔ ایک صحابی نے ویکھیا، سونے نبی جی ویکھو نا، تساں تے منع کیتا ہے آکڑ کے چلن تو منع کیتا ہے، تکبر دی چال چلن تو منع کیتا ہے، اے ذرا ویکھو نا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں ٹوراں کس طرح دیاں نے، اے تکبر دے نال تے آکڑ کے نال چل دے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا ابو دجانہ دی طرف تے مسکرا پے، کہنے لگے ہاں میرے صحابی میں اے بس دا اے بات دا حکم دیتا ہے، تکبر دے نال نہیں چلنا، آکڑ کے نال نہیں چلنا، لیکن میرے صحابی سن لے ایس موقع تے اس وقت ایخو جیاں چالاں جڑیاں چالاں دشمن تے روب پا دین، دبدبا پا دین، ایخو جیاں چالاں میرے اللہ نو بڑیاں پسند نے۔ پر میں اس وقت انہوں اجازت ہے کہ تکبر نال آکڑ کے چلے، عام روٹین اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں تکبر اور غرور دی چال چلن تو بھی منع کر دیتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنی ہے، اور وہ چال اختیار کرنی ہے جڑی سونے نبی دی ہے، اللہ دے نیک بندیاں دیاں جو چالاں نے، اور جنہ چالاں دا اللہ نے قرآن پاک ہی ذکر کیتا ہے کہ عاجزی نال انکساری دے نال چل رہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث نو روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل تے سمجھاؤ نا، ایک بندہ سونا لباس پہن لیندا ہے، سونا جوتا پہن لیندا ہے، بہترین پگڑی اپنے سر تے رکھ لیندا ہے، بہترین لباس زیب تن کر لیندا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بندے دے دل دے اندر بھی تکبر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے بھائی، اس بندے دے دل دے اندر تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل تے جمال تے خوبصورتی نو پسند کردا ہے۔ تکبر دا مطلب اے ہے حق بات نو ٹھکرانا تے لوگاں نو حقیر سمجھنا، تے جڑا آکڑ کے چلدا ہے وہ لوگاں نو حقیر ہی سمجھدا ہے، تے جدے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر آ گیا، ایسا بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ بہت سیریس معاملہ ہے، ساڑھے معاشرے دی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اپنی اولاد نو اس بات تو روشناس کروائیے جس طرح حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، دنیا دے اندر رہنا ہے، زمین اندر چلنا پھرنا ہے، فخر و تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ اگر فخر و غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اللہ دنیا تے بھی ذلیل کر دے گا، آخرت اندر بھی ذلیل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو روایت کر دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کیا میں تانوں دساں نہ کہ جہنم دے اندر کون کون لوگ جان لگے؟ کیوں نہیں اللہ دے رسول خبر دیجیے اہل النار دے بارے، جہنمیاں دے بارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل طل جوات مستکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک او بندہ جہنم دے اندر جائے گا جڑا اللہ دا باغی ہوئے گا، سرکش ہوئے گا، اللہ دے احکامات نال بغاوت کرنے والا، نبی پاک دے احکامات نال سرکشی کرنے والا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن بخیلی تے کنجوسی نہیں چھڑدا، بخیل بندہ بھی جہنم دے اندر ہوئے گا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا تکبر کردا ہے، غرور کردا ہے، فخر کردا ہے اپنے مال اتے، جویں میں شروع چ دسیا ہے، اپنے عہدیاں اتے تکبر کردا ہے، اپنے حسن و جمال اتے تکبر کردا ہے، اپنی اولاد اتے تکبر کردا ہے، مینوں کسے دی کی پرواہ ہے؟ فرمایا اے تین قسم دے بندے اللہ دی جہنم دے مستحق ہون گے۔ اللہ تکبر تو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری حدیث آقا علیہ السلام فرما دینے، اور اس حدیث نو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ایسے نے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم دے بندے ایسے نے دن قیامت دے اللہ اونا نال کلام نہیں کرن گے۔ کیسے بدبخت نے کہ اللہ اونا نال بات بھی نہیں کرنا چاہن گے، اور فرمایا نہ رب العالمین اونا نو پاک کرن گے، نہ اونا دی طرف رحمت دی نظر نال دیکھن گے، اور اونا واسطے دردناک قسم دا عذاب ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین قسم دے بندے کیڑے نے؟ ایک بڈھا زانی، کہ بڈھا بھی ہو گیا، وال سفید بھی ہو گئے، کمر کبڑی بھی ہو گئی، بڈھا بھی ہو گیا تے پھر بھی کئی کراں دے دروازے تک دا پھردا ہے۔ فرمایا بوڑھا زانی، برائی تے بے حیائی کرن والا۔ اور دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے کہ جھوٹا بادشاہ، لوگاں دے نال جھوٹ بولن والا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے والے، اور لوگوں نے کہنا میں اپنی قوم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، لیکن صبح تو لے کے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اور میں اپنی قوم دے نال جھوٹ بولن والا۔ اور تیسرا بندہ متکبر فقیر، متکبر فقیر آج کل بڑے مل جان گے، تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، تے لوگاں کو منگدا پھردا بھی ہے، بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے۔ فرمایا تین قسم دے بندے ایسے نے کہ دن قیامت نو اللہ تعالیٰ ایسے بدبختاں نال کلام نہیں کرن گے، انہاں نو پاک نہیں کرن گے، فرمایا انہاں دی طرف نظر رحمت نال نہیں دیکھن گے، اور نہ ہی فرمایا انہاں نو جنت ہی داخل کرن گے، بلکہ انہاں واسطے دردناک قسم دا عذاب ہوئے گا۔ میرے بھائیو، تکبر بہت بری بلا ہے، غرور دا سر ہمیشہ نیچا ہوندا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایسے ایسے بندیاں دے واقعات بیان فرمائے، اور ویکھو نا اللہ نو تے اے بھی بول پسند نہیں کہ بندہ اے کہہ چھڑے میرے وگنا دا پڑھیا لکھیا دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں۔ کئیاں نو اے بھی بڑا غرور ہوندا نا کہ میرے کول جو ڈگری ہے ہور کسے کول انج دی ڈگری جویں دا میں پڑھیا کس کوئی ہور ایویں دا پڑھیا، جویں دا علم میرے کول ہے اوویں دا علم ہور۔ دلیل اس دی قرآن چو دیاں گا
جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے اندر تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، تے خطاب کردیاں ایک بندے نے سوال کر دیتا، اے نبی موسیٰ جی ایک گل تے دسو، اس وقت دنیا تے تواڈے نالوں بھی زیادہ کوئی پڑھیا لکھیا ہے وے علم والا موجود ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے حالانکہ اللہ دے نبی ہر قسم دے تکبر کولو پاک ہوندے نے، ہر قسم دے فخر و غرور کولو انہاں دے دل پاک اللہ نے پیدا کیتے نے، لیکن زبان تو ایک جملہ نکل گیا، اپنے علم دے مطابق انہاں بات کی تھی، انہاں یہ کیا اس وقت دنیا اتے میرے تو بڑھ کے علم والا کوئی نہیں۔ اور واقعی حقیقت بھی اس طرح سی کہ ایک وقت دے اندر نبی دا جو شان ہوندہ ہے، عظمت ہوندی ہے، عام لوگاں دی تے نہیں نا وہ شان ہوندی، اور جناب موسیٰ اس وقت دے جلیل القدر پیغمبر نے، اور پھر اولو العزم پیغمبران دے اندر اونا دا تیسرا نمبر ہے، اور صاحب تورات نے، صاحب شریعت نے، اور جناب موسیٰ دی کو تھوڑی شان نہیں، اللہ نے قرآن پاک دے اندر سب نالوں زیادہ انبیاء دے وچوں اگر کسی نبی دا ذکر کیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا قرآن پاک دیاں کثیر آیتاں دے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی بات بیان کی تھی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ جناب موسیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں سن بلکہ اعلیٰ ترین شخصیت سن، اور فرمایا کہ جناب موسیٰ دے نال اللہ باتاں کر دے ہوندے سن۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، زبان تو ایک جملہ نکل گیا کہ اس وقت روئے زمین تے میرے تو بڑھ کے علم والا کوئی نہیں۔ یہ گل اللہ نو پسند نہیں آئی، اللہ نو پسند نہیں آئی، کہنے لگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے موسیٰ اے جڑا تسی جملہ بولے ہیں مینوں پسند نہیں آیا، اس وقت میری زمین تے تواڈے نالوں بھی بڑھ کے ایک علم والا موجود ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف وچ بیان کیتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نو اتنی بات بھی نہیں پسند کہ نبیوں دی زبان چو یہ بات نکل جائے، رب العالمین فوراً اصلاح کر دیندے نے، اور حضرت لقمان اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں میرے بیٹے لوگاں دے نال بے رخی اختیار نہیں کرنی، فخر و غرور دی وجہ تو لوگاں نو حقیر نہیں سمجھنا، اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہیں چلنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز وجل فرماندے نے فرمایا، العز ازاری والکبر ردائی فمن ینازعنی، اللہ پاک فرماندے نے کہ عزت میرا پہناوا ہے، عزت میرا لباس ہے، اور تکبر میری چادر ہے۔ جڑا میری چادر نو ہاتھ پاندا ہے یعنی تکبر کردا ہے، میں رب او دے نال انہاں نے جنگ کرنا وا۔ فرمایا اللہ رب العزت دی ایک دا خاصہ ہے، ایک خاصیت تکبر کرنا، فخر کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے لگے۔ فرمایا لمن الملک اليوم، دن قیامت دا ہوئے گا، آج دنیا دے اندر تے بڑے بڑے بادشاہ حکمران اپنے آپ نو بڑا سمجھ دینے کہ ساڑھے تو بڑا کوئی حکمران ہی نہیں، ساڑھے تو بڑا کوئی بادشاہ ہی نہیں، سانو کسے دی کی پرواہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آن والا ہے، لمن الملک اليوم، اے دنیا دے بادشاہ جڑے نے ان نظر نہیں آن گے، دنیا دے حکمران نظر نہیں آن گے، اے دنیا دیاں سیٹاں تے مر جان والے، دنیا تے عہدیاں تے مر جان والے، دنیا دے تمغیاں نو سب کچھ سمجھن والے، دنیا دے مال و متاع نو سب کچھ سمجھن والے، لوگاں نو حقیر سمجھن والے، لوگاں نو چونٹی دی منید سمجھن والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت ایسا بھی آنے والا ہے، لمن الملک اليوم، یہ سارے موجود ہون گے، لیکن اس وقت کلا
بادشاہ دا بادشاہ کہے گا لمن الملک اليوم، دسو اج دے دن کس دی بادشاہی ہے؟ تے اللہ خود کہن گے للہ الواحد القہار، اج دے دن ایک اللہ زبردست دی بادشاہی ہے۔ میرے بھائیو، حسن تے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، مال و دولت تے غرور نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے عہدہ عطا فرمایا ہے، جس رب نے عہدے دیتے نے عہدہ رب چھین بھی سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ دے درمیان باہم جھگڑا ہویا۔ دوزخ نے کیا میرے اندر بڑے بڑے سرکش ہون گے، متکبر لوگ ہون گے۔ جنت نے کیا میرے اندر کمزور تے مسکین لوگ ہون گے، مسکین لوگ ہون گے۔ اللہ نے او جہنم تے جنت دے درمیان فیصلہ کیتا۔ اللہ فرمان لگے اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس سے چاہواں گا اپنی رحمت کراں گا۔ اور دوزخ نو کہن لگے تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جنوں چاہواں عذاب کراں۔ اور تیرے اندر جڑے میرے سرکش تے باغی ہون گے او ہون گے، اور دوسرے نمبر تے جڑے متکبرین نے او ہون گے۔ میرے بھائیوں، اس تو بڑھ کے تکبر بندے دے اندر کی ہو سکتا ہے کہ اللہ 5 وقت آواز لگان حی علی الصلاۃ، اللہ دی منادی کرنے والے مؤذن منادی کرنے والے منادی کرن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ فوز و فلاح کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف، رب العالمین دی طرف منادیاں کرنے والے منادی کرتے رہ گئے، مؤذن اذان نہ دیندے رہ گئے۔ لیکن اے بدبخت ایسا ہے مسجد دے دروازے دے پاس دی گزر جائے گا تکبر دے نال، آکڑ کے غرور دے نال اور حقیر جی نظر ڈال کے مسجد دے دروازے تے چلا جائے گا۔ کدی مسجد دے سپیکراں دی طرف تکبر تے غرور نال دیکھے گا۔ میرے بھائی یہ سوچنا ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، اللہ کہندے نے بندیاں تو فخر تے تکبر تے غرور دی وجہ تو میرے گھر دے اندر نہیں آندا، ایک وقت آئے گا انہاں سپیکراں دے وچوں تیرے مرن دا میں رب اعلان نہ کرواواں تے مینوں بھی رب کنے کہنا ہے۔ ابلیس دا نام سنیا جی کہ نہیں؟ بولو جی، ہس دے نے کہیں ملے بھی ہو رہے ہو دے نال۔ ابلیس شیطان، اس دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے کئی مقامات، اور اس دے ذمہ جرم کیڑا لگا ہے، فرد جرم کی آیت ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک سجدہ کیا کر، ایک سجدہ، فسجد الملائکہ تھا، سارے فرشتیاں سجدہ کیتا الا ابلیس، ابلیس صاحب نے سجدہ لا کیتا۔ تے ابلیس اگو کی اندر اللہ اس انسان دی خاطر مینوں اج اپنے دربار وچوں نکالے آئی، اے مٹی تو بنیا ہے، میں اگ تو بنیا، مٹی تھلے سٹو اتا نہیں جاندی، تھلے ہوندی ہے، اور اگ تھلے بالو اتا جاندی ہے، میں اونچا، اے حقیر ہے، اے کمتر ہے، میں بلند و بالا۔ اللہ اندنے وہ بلند و بالا ہے جنہوں میں اونچا کراں، تو بلند و بالا نہیں۔ ایک سجدہ انکار کیتا، رب نے رجیم کر کے مردود کر کے قیامت تک واسطے لعنتاں پا کے فرمایا فخرج انکا رجیم، نکل جا میرے درباری چو، اور دل قیامت تک تیرے تے لعنتاں ہی برسدیاں رہن گیاں۔ ایک سجدے دی وجہ تو رب نے ساری زندگی دیاں عبادتاں خاک دے اندر
ملا دیتیاں، اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیتا، تکبر کیتا، رب نے ساریاں عبادتاں چک کے منہ تے مار دیتیاں، اور انسان اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والا ہے، اس نے ایک سجدہ نہیں کیتا، ذلیل و رسوا ہویا، تو دل دے اندر کتنے سجدے نہیں کردا اور پھر کہنا میں عظمت پاواں گا، مینوں شان ملے گی، اور اپنے آپ نو مسلمان کہلوانا ہے، اپنے آپ نو اہل سنت کہلانا ہے، اہل حدیث کہلوانا ہے۔ اور سجدہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دی خاطر عاجزی اختیار کردا ہے تے سجدے وچ سب تو زیادہ عاجزی ہے، سجدے دے اندر سب تو زیادہ انکساری ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ دی خاطر عاجزی اختیار کردا ہے، انکساری اختیار کردا ہے، اللہ فرماندے نے میں اونوں بلند و بالا کر دینا وا۔ یہ سبق بڑا عظیم سبق ہے، یہ درس بڑا عظیم درس ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت کر رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے، تکبر دی چال نہیں چلنی، فخر و غرور دی چال نہیں چلنی، اپنے دل دے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں لے آنا۔ لو آخری حدیث سنو تو میں اپنی بات ختم کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دے دل دے اندر بھی تکبر ہے کہ جس بندے دا کپڑا ٹخنیاں تو نیچے رہندا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دی حدیث ہے، ٹخنیاں تو نیچے جس بندے دا کپڑا رہندا ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، جو بھی کپڑا ہے زار بند ہے، فرمایا اس دے دل اندر تکبر ہے، ایسے بندے دی طرف اللہ نظر رحمت نہ نہیں ویکھن گے۔ بظاہر چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نظر آتا ہے نا، جس نو اسی اتنی حیثیت نہیں دیندے، لیکن اللہ دی نگاہ دے اندر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ازار بند نو اپنے کپڑے نو ٹخنیاں تو نیچے لٹکان والا نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر دا اظہار کرتا ہے، اللہ ایسے تکبر کو بھی محفوظ فرمائے، اور ہر ایسے عمل کھولو کہ جس کے ذریعے انسان دے دل اندر فخر آ جائے، غرور آ جائے، تکبر آ جائے۔ میرے بھائیو، اللہ ایسے عمل تو منو بھی اور توانو بھی محفوظ فرمائے، اور سانو دنیا دے اندر عاجزی انکساری دے نال اللہ رہنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ایسیاں چالاں چلن دی، ایسی ٹور اپنان دی کہ جس چال اندر، جس ٹور اندر عاجزی ہووے، انکساری ہووے، اللہ او چال اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔